بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، ہلاکو خان کی قسط نمبر 30 کے ساتھ حاضر ہوں۔ سب سے پہلے ایک اعلامیہ کہ ناول کی تحریر کے ساتھ چینل کی انتظامیہ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آئیے قسط نمبر 30 کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنے مرکزی شہر کراکرم جاتے ہوئے ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ ابھی کوہستان التائی کے تاریخی اور مشہور دروں تھان شیان کے مغرب میں ہی تھا کہ کچھ مخبر بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ گھنٹیاں بجاتے ہوئے ہلاکو خان کے لشکر میں داخل ہوئے۔ ان کے اس طرح آنے پر ہلاکو خان نے اپنے لشکر کو روک دیا اور آنے والے قاصدوں کے اپنے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ قاصد جب اس کے لشکر میں داخل ہوئے اس وقت منگول بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ اپنے وطن کی طرف جا رہے ہیں اور چند روز اپنے مرکزی شہر کراکرم میں گزاریں گے۔ اس وقت ہلاکو خان نے جب اپنے لشکر کو روکا اور خود بھی رک گیا، تب اس کی بیوی وقوزہ، اس کے بیٹے اور بڑے سالار بھی گفتگو کرتے ہوئے اس کے ساتھ جا رہے تھے۔ چنانچہ آنے والے منگول ہرکارے اس کے پاس پہنچے تو وہ فکر مند ہوا اور غور سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ آنے والے وہ خبر رساں ہلاکو کے سامنے اپنے گھوڑے سے اترے، اسے تعظیم دی، پھر ان میں سے ایک ہلاکو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، خاقان، ہم آپ کے لیے ایک انتہائی بری خبر لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ کہ فلسطین کے مقام عین جالوت میں مسلمانوں نے ہمارے لشکر کو بدترین شکست دی ہے۔ ان الفاظ پر ہلاکو خان چونکا تھا۔ اس کی بیوی وقوزہ کا رنگ فک ہو گیا تھا اور اس کا بڑا بیٹا باقا حیرت سے آنے والے ان مخبروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ خبر سن کر ہلاکو تھوڑی دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر ان ہرکاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس جنگ کے متعلق تفصیل سے کہو۔ اس پر آنے والوں میں سے ایک کہنے لگا، جب آپ لشکر کے ایک حصہ کے ساتھ ارض فلسطین سے نکل کر اس طرف روانہ ہوئے تو مصر سے ایک لشکر نکلا۔ اس لشکر کی کمانداری ان کا سپہ سالار رکن الدین بیبرس کر رہا تھا۔ چنانچہ وہ عین جالوت میں بالکل ہمارے لشکر کے سامنے آیا، دونوں لشکر ٹکرائے تو مسلمانوں نے ہمارے لشکر کو بدترین شکست دی۔ اس کے بعد اس ہرکارے نے وہ ساری تفصیل بھی ہلاکو خان سے کہہ دی تھی، جس طرح رکن الدین بیبرس نے اپنے کچھ لشکروں کو گھات میں بٹھایا تھا اور پھر منگولوں کے لشکر کو اس نے تہہ تہہ کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ ساری تفصیل جاننے کے بعد ہلاکو خان کچھ دیر تک دکھ بھرے انداز میں گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، اس جنگ میں ہمارے کتنے لشکری بچے ہوں گے؟ جواب میں بولنے والے ہرکارا پریشان اور فکر مند ہو گیا تھا۔ کپ کپاتی آواز میں بولا، اکثریت ماری گئی۔ کتبوکا کا کیا ہوا؟ ہلاکو خان نے دکھ بھرے انداز میں پوچھا تھا۔ خبر رساں کچھ دیر تک ہونٹ کاٹتا رہا، اس کے بعد کہنے لگا، جنگ کے دوران مصر کے سالار رکن الدین بیبرس نے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ اس کا سر کاٹا گیا اور اس کا کٹا ہوا سر ایک نیزے پر رکھ کر مصر کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے منگولوں کے سر کاٹ کر مصر کی طرف روانہ کیے گئے، اور جب یہ سر مصر میں داخل ہوئے تو کہتے ہیں کہ مصر کے مرکزی شہر قاہرہ میں جشن کا سما تھا۔ بدقسمتی کی بات یہ کہ کتبوکا کے ساتھ اس کا بیٹا بھی گرفتار ہوا اور اس کا بھی سر کاٹ کر اس کے باپ کتبوکا کے ساتھ قاہرہ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ یہ ساری تفصیل جاننے کے بعد غصہ سے ہلاکو خان کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد پھر گونجتی اور دھاڑتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، گرفتار ہونے کے بعد کتبوکا نے کچھ کہا تھا؟ اس پر وہ ہرکارا بولا اور کہنے لگا، جس وقت کتبوکا گرفتاری کے بعد مسلمانوں کے سالار کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا تھا، مسلمانوں نے میدان جیت لیا تو کیا ہوا؟ کیا منگلوں کی گھوڑیوں نے بچے جننا چھوڑ دیے ہیں یا ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں؟ میرے مرنے کے بعد منگول شہسوار شکست کا بدلہ ضرور لیں گے اور تمہارے ملک اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل دیں گے۔ اس موقع پر ہلاکو نے ایک لمبا سانس لی، پھر کہنے لگا، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ پھر ان مخبروں کو مخاطب کر کے ہلاکو نے کہا، اب تم آرام کرو، میں کتبوکا کا انتقام ضرور لوں گا، خوب لوں گا، قاہرہ پر حملہ آور ہوں گا اور قاہرہ کی فصیل اور وہاں کے مرات کو ان کے مکینوں سمیت پیس کر ریت کے ذروں کی مانند کر دوں گا۔ مصر کے سپہ سالار رکن الدین بیبرس نے منگولوں کا قتل عام کر کے خود اپنے قتل عام کو دعوت دی ہے، اب وہ میری چراغار اور ترکتاز سے کسی صورت بچ نہیں پائے گا۔ آنے والے ہرکارے جب پیچھے ہٹنے لگے تب ہلاکو خان نے پھر انہیں روک لیا۔ کچھ سوچا، دوبارہ انہیں مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، یہ بتاؤ کہ رکن الدین کا ہمارے لشکر کے ساتھ جو ٹکراؤ ہوا، اس ٹکراؤ میں جو ہمارے لشکر کو شکست ہوئی تو کیا اس کے بعد اب تک رکن الدین مصر میں ہی قیام کیے ہوئے ہے؟ جواب میں ہرکارے نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، خاقان، اس نے مصر میں قیام نہیں کیا ہوا، فلسطین عین جالوت میں ہمارے لشکر کو شکست دینے کے بعد وہ بیکار نہیں بیٹھا، آندھی اور طوفان کی طرح شمال کی طرف بڑھا، دمشق، حمص، حلب، حمات، البیرہ اور شام کے جس قدر دوسرے علاقے ہیں جن پر ہماری گرفت اور ہمارا قبضہ تھا، جہاں ہمارے لشکر مقیم تھے،
इन पर वो हमलावर हुआ और हमारे लश्कर की अक्सरियत को उसने मौत के घाट उतार दिया। जिस वक्त वो शाम पर हमलावर होने के लिए जनूब से शुमाल की तरफ बढ़ा था, तो हमारे मुखबिरों ने मुख्तलिफ शहरों में हमारे सलारों की इसकी इतला कर दी थी। लिहाजा हमाद, दमिश्क, हलब और हुमस में जिस कदर हमारे लश्कर थे, वो हलब के नवा में जमा हो गए और सब ने मिलकर रुकनुद्दीन बैबरस का मुकाबला किया, लेकिन शिकस्त उठाई और हमारे हजारों लश्करी मारे गए। हलाकू खान कुछ अफसरदा और उदास हो गया था। कहने लगा, क्या हमारे लश्कर की निस्बत रुकनुद्दीन के लश्कर की तादाद ज्यादा थी? जवाब में सरकार ने नफी में गर्दन हिलाई और बोला, खाकार, इसके लश्कर की तादाद तो हमारे लश्कर से कम थी, लेकिन उसे एक और ताकतवर कुव्वत की हिमायत हासिल हो गई थी। वो किसकी? और से हरकारे की तरफ देखते हुए हलाकू खान ने पूछ लिया था। इस पर हरकारा बोला और कहने लगा, बगदाद का साबिक नायब सालार मंसूर बिन अहमद, जो मुख्तलिफ मौके पर हमारे लिए बलाए जान और मुसीबत बना रहा है, शाम में लड़ी जाने वाली जंग में वो रुकनुद्दीन के साथ शामिल हो चुका था और अब एक तरह से रुकनुद्दीन और मंसूर बिन अहमद के दरमियान इत्तेहाद और ताउन कायम हो चुका है। हरकारा जब खामोश हुआ तब हलाकू खान कहने लगा, अब तुम जाके आराम करो, मैं अब आगे नहीं जाऊंगा। वापसी का रुख करूंगा और दुश्मन कुव्वतों को बताऊंगा कि किस तरह वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे लश्करियों का कत्लेआम करते रहे हैं। हलाकू खान जब खामोश हुआ तब इसकी ईसाई बीवी वकूजा ने गहरी निगाह हलाकू पर डाली, फिर इसे मुखातिब करके बोली, जिस वक्त फलस्तीन के मैदानों में आप अपने आबाई वतन की तरफ कूच करने का इरादा कर रहे थे, उस वक्त ही मैंने आपको समझाया था कि हमें वापसी का रुख नहीं करना चाहिए जब तक मगरिब की ताकत और कुव्वत को कुचल न दें। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर और खदशा था। मुसलमानों ने हमारी गैर मौजूदगी में हमसे अपनी तबाही और बर्बादी का इंतकाम लिया और इंतकाम भी बड़ा होलनाक लिया, और अब इस इंतकाम के बहुत से मनफी असरात भी मुरतब होंगे। यहाँ तक कहने के बाद वकूजा जब खामोश हुई तब इस्तफहामिया से अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए हलाकू ने पूछ लिया, तुम कौन से मनफी असरात का जिक्र करना चाहती हो? हलाकू खान के इस इस्तफसार पर वकूजा फिर बोली और कहने लगी, एक नहीं कई मनफी असरात उठेंगे। पहला ये कहने जालूद के मकाम पर जो मुसलमानों ने मंगोलों के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी है, तो मंगोलों का ये जाम और मंगोलों का यह दावा एक तरह से खत्म हो गया कि वह नाकाबिल तस्खीर है और कोई कौम इनका मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए कहने जालूद के मकाम पर न सिर्फ हजारों मंगोलों को मौत के घाट उतारा गया, बल्कि आपकी बेहतरीन सिपहसालार कतबोगा और इसके बेटे की गर्दनें काटने के साथ साथ बहुत से मंगोल सलारों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। दोइम ये कि मिस्र ने फलस्तीन के वसी मैदानों में मंगोलों का कत्लेआम करके उनके सर काटकर अपने मरकजी शहर काहिरा भेजकर एक तरह से मुसलमानों पर जो मंगोलों का खौफ था वो जाहिल कर दिया। पहले मुसलमानों के बड़े बड़े लश्कर मंगोलों के मुकाबले आते हुए खौफजदा थे, लेकिन अब मैं आपसे कहूं कि मुसलमान हर जगह खम ठोक कर मंगोलों के मुकाबले आएंगे और हमारी फतह को मशकूक बनाकर रख देंगे। यहाँ तक कहने के बाद वो कूजा रुकी, कुछ सोचा, इसके बाद वो फिर हलाकू खान को मुखातिब करके बोली, आप आने वाले हरकारों ने आपको ये बात बताई है कि इनके मुताबिक रुकनुद्दीन बैबरस ने बड़े पाए के इकदाम किए हैं। एक तो मिस्र में उसने इन ममलूकों को हमारे खिलाफ मुसल्ला और तैयार किया, जो हमारे हाथों सताए हुए थे और जो हमसे इंतकाम लेने के लिए बेचैन और बेताब हो रहे थे। उसने दूसरा कदम ये उठाया कि अरब के बदुओं की तरफ तवज्जो दी। वो जानता था मंगोल सहरा की मुशक्कतों ने उन्हें जुर्रतमंद और दलेर बना दिया है। चुनाचे उसने भी सहरा के बदुओं को अपने लश्कर में जगह दी और जैसा कि आने वाले मुखबरों ने बताया, इन बदुओं ने ऐसे खौफनाक अंदाज पर मंगोलों पर हमले किए कि मंगोलों को उन्होंने काट कर रख दिया। इसके अलावा जैसा कि हरकारे बता चुके हैं, रुकनुद्दीन ने तीसरा इकदाम ये किया है कि जनूबी मिस्र के सहराई सिलसिलों के जंगजू हुरा कबाइल को तरबियत देकर अपने लश्कर में शामिल किया। बकौल खबर असां के वो हुरा कबाइल भी इंतहा के जंगजू और जरूरतमंद हैं। सहराई और दश्त के रहने वाले इस तरह मंगोलों के मुकाबले में रुकनुद्दीन बैबरस मंगोलों ही की तरह के जंगजुओं को हमारे मुकाबले लाया और इसका नतीजा ये निकला कि उनके मुकाबले में मंगोल मात खा गए। कतबोगा को बदतरीन शिकस्त हुई, इसको गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बेटे समेत इसका सर काटकर कायरा की तरफ रवाना कर दिया गया। क्या ये मंगोलों के लिए एक बहुत बड़ी बदनामी और नुकसान का बायस नहीं? अगर आप फलस्तीन के मैदानों में मेरी बात मानते और इस वक्त लश्कर के एक हिस्से के साथ कूच करके अपने आबाई वतन की तरफ रवाना न होते, तो वो बदतरीन दिन मंगोलों को देखना नसीब न होता जो उन्होंने ऐन जालूद के मकाम पर रुकनुद्दीन बैबरस के हाथों तबाही और बर्बादी की सूरत में देख लिया है। यहाँ तक कहने के बाद वकूजा कुछ देर को रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगी, मैं नहीं जानती कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अब हमारे मुकाबले में मुसलमानों के हौसले बढ़ गए हैं और इनके मुकाबले में हमारे लश्करी के हौसले पस्त हो जाएंगे। मुसलमान अब बढ़ चढ़ कर और छाती तान कर हमारे मुकाबले आएंगे और मंगोल आइंदा दिनों में अपना आप बचाने के लिए एहतियात और बचाव के तरीकों को सामने रखेंगे और ऐसा मंगोलों के लिए यकीनन बायसे नुकसान होगा। यहाँ तक कहने के बाद वकूजा फिर दम देने के लिए रुकी और हलाकू खान और उसके बेटे बड़े गौर से इसकी तरफ देखे जा रहे थे।
یہاں تک کہ بکوزا پھر بول اٹھی اور کہنے لگی ان سے بھی بہت بڑا ایک خطرہ اب ہماری طاق میں رہے گا۔ بکوزا کے ان الفاظ پر ہلاکو چونکا اور کہنے لگا کون سا خطرہ؟ بکوزا نے لمبا سانس لی پھر کہنے لگی آپ جانتے ہیں آپ کا چچا زاد بھائی برکائی خان اس وقت اسلام قبول کر چکا ہے، اور اس نے صرف اسلام ہی قبول نہیں کیا، اسلام کی تبلیغ کے لیے بھی بہت کام کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس کے لشکری اکثریت اسلام قبول کر چکی ہے۔ لہٰذا آنے والے دور میں برکائی خان اسلام کی قوت کی حیثیت سے ہمارے مقابل ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو مسلمان تو خاموش اور چپ ہو کر بیٹھ جائیں گے، جبکہ خود منگول ایک دوسرے کے مقابل آئیں گے اور ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے اور آپس میں خانہ جنگی کی وجہ سے خود اپنے لشکر کی تعداد کم کرتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا اب جو بھی قدم ہم نے اٹھانا ہے سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے۔ بکوزا جب خاموش ہوئی تب بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے ہلاکو خان بولا اور کہنے لگا اس برکائی خان کی کیا مجال کہ وہ میرے مقابل آئے؟ جہاں تک تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے اور آنے والے دور میں مسلمانوں کی ایک قوت بن کر میرے سامنے آ سکتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں وہ ایسا کرنے کی جرت اور جسارت کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کرے گا تو ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا، اور مسلمانوں کے جو علاقے ہم نے فتح کیے ہیں ان کے ساتھ ساتھ برکائی کے سارے علاقے بھی ہماری عملداری میں شامل ہو جائیں گے۔ بہرحال مورخین لکھتے ہیں کہ ہلاکو کو اپنے وطن جانا نصیب نہ ہوا۔ اس کے لشکر کے بوڑھے منگولوں میں سے بعض کے دل میں ابھی تک چنگیز خان کے کول نقش تھے۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی دھن تھی کہ قتبوغا کی موت کا بدلہ لیں۔ چنانچہ چنگیز خان اور صحرائے گوبی کے قانون کے مطابق اب ہلاکو پر لازم تھا کہ مصر کا سر کچلے اور قاہرہ کی فصیلوں کو ریگستان کی ریت کی طرح پیس ڈالے۔ چنانچہ ایسا کرنے کے لیے ہلاکو خان بڑی تیزی سے شمال کی طرف جانے کے بجائے جنوب کی طرف آیا اور بڑی تیزی سے پیش قدمی کرنے لگا تھا۔ ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ تبریز سے کافی دور تھا کہ اس کے کچھ ہرکارے گھنٹیاں بجاتے ہوئے اس کے سامنے آئے۔ جب وہ قریب آئے تو اپنے گھوڑوں کو موڑنے سے پہلے انہوں نے ہلاکو کو تعظیم دی، پھر گھوڑوں کو موڑ کر ہلاکو خان کے ساتھ ساتھ اپنے گھوڑوں کو ہانکنے لگے۔ اس کے بعد ہلاکو خان کے استفسار پر ان میں سے ایک بولا اور کہنے لگا خاقان ہم آپ کے لیے ایک خبر لے کر آئے ہیں۔ خبر بڑی اہم ہے، اچھی ہے یا بری اس کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے، لیکن یہ خبر ہمارے لیے خطرے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر ہلاکو خان نے اپنے گھوڑوں کو روک دیا، اپنے پیچھے لشکر کو بھی رک جانے کا حکم دیا۔ اس موقع پر بکوزا، اس کے بیٹے سالاروں میں سے ایچل اور مہر تاک اس کے قریب آ کر رک گئے تھے۔ پھر ہرکارے کی طرف دیکھتے ہوئے ہلاکو خان کہنے لگا تم کون سی ایسی خبر کہنا چاہتے ہو جس سے ہمارے لیے خطرات اٹھ سکتے ہیں؟ اس پر وہ ہرکارا بولا اور کہنے لگا خاقان یہاں سے لگ بھگ 10 میل آگے دائیں جانب مسلمانوں کا ایک لشکر قیام کیے ہوئے ہے۔ ہم نے اس لشکر کی سن لی اور یہ جان لیا کہ وہ لشکر مسلمانوں کے اسی سالار کا ہے جس کا نام منصور بن احمد ہے، جو ماضی میں ہمارے لیے بڑے نقصان کا باعث بنتا رہا ہے۔ اب وہاں قیام کر کے وہ ہمارے خلاف کس قسم کی کارروائی کرنا چاہتا ہے یہ ہم نہیں جان سکے۔ ہرکارا جب خاموش ہوا تب ہلاکو اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولا کیا تم لوگوں کو یقین ہے کہ وہ لشکر مسلمانوں کے سالار منصور بن احمد کا ہے؟ اس پر ہرکارا بولا اور کہنے لگا ہم 100% یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ لشکر منصور بن احمد کا ہے، اور ساتھ ہی اپنے ان خیالات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ اس نے بیکار میں وہاں پڑاؤ نہیں کیا ہوگا، اسے اس کے مخبروں نے اطلاع دی ہوگی کہ آپ اپنے وطن نہیں گئے، واپس آ رہے ہیں، لہٰذا کسی مناسب مقام پر وہ ضرور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ ہرکارا جب خاموش ہوا تب ہلاکو خان کی بیوی بکوزا بولی اور ہلاکو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی اس منصور بن احمد سے ہمیں انتہا درجہ کا محتاط رہنا چاہیے، اس لیے کہ اب تک یہ ہم منگولوں کے لیے زندگی کے عذاب، تباہی اور بربادی کی علامت ثابت ہوا ہے۔ یہ اچانک زندگی کو اجاڑ و نڈھال، دشمن کو زخم خوردہ اور مجروح کرنے والے اور نہ ختم ہونے والے ریت کے طوفانوں کی طرح نمودار ہوتا ہے، پھر تنہائیوں کے دشت میں کھولتی سلگتی چنگاریوں کی طرح اپنا آپ دکھا کر لاوے کی صورت اختیار کرتا ہے اور زندگی کے بند کواڑوں پر کھولتی آگ کی دستک دیتا ہے، حملہ آور ہونے کے بعد سرابوں کی طرح غائب ہو جاتا ہے، پھر اپنے پیچھے نیلے آکاش تلے موت کی خاک، مرگ کی راکھ، خوف برے نوحے، سلگتی کراہٹیں چھوڑ کر قضاء کے بے عکس مناظر کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ اس نے اب تک ہم منگولوں کو بے پناہ نقصان پہنچایا، ہمارے نامور سالاروں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا، جب کبھی بھی یہ ہم پر حملہ آور ہوا کسی بھی موقع پر اسے ناکامی اور نامرادی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ہر موقع پر کامیابی نے اس کے قدم چومے اور ہر موقع پر اس نے ہمارے ہی لشکریوں کا قتل عام کیا۔ یہی وہ منصور بن احمد ہے جس نے اربل شہر پر ہمیں قبضہ نہ کرنے دیا، یہی وہ منصور بن احمد ہے جس نے میاں فارکین کے نوا میں ہمارے پڑاؤ کے اندر ایک ہلچل برپا کی۔ ایسے ہی ہنگامے میں میری بہن سیمر مجھ سے جدا ہوئی اور بعد میں موت کا شکار ہو گئی۔ اسی ہنگامے میں آرمینیا کے بادشاہ ہیسون کی بیٹی کیتھرائن ہم سے جدا ہو گئی اور اب وہی کیتھرائن اس منصور بن احمد کی بیوی ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہی منصور بن احمد ہے جس نے ہمیں جزیرہ دیار بکر اور دیار ربیہ پر قبضہ نہیں کرنے دیا۔ اس نے البیرا شہر ایک بار ہم سے چھینا، اسی نے حلب اور حمص پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی طرف سے وہاں حکومت قائم کر لی۔ یہاں تک کہنے کے بعد بکوزا رکی، پھر وہ کہتی چلی گئی تھی
یہ علیحدہ بات ہے، اس کے پاس کوئی بڑا لشکر نہیں، جس کی بنا پر جس شہر پر وہ قبضہ کرتا ہے اس کا نظم و نسق سنبھال نہیں سکتا۔ اگر اس کے پاس کوئی بڑا لشکر ہوتا تو میں آپ لوگوں کو یقین دلاتی ہوں اب تک وہ ہم سے کئی شہر چھین کر ان کا نظم و نسق درست کر کے بغداد کی طرف پیش قدمی کر چکا ہوتا، اس لیے کہ وہ بغداد کا نائب سپہ سالار رہا ہے۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوگی کہ بغداد کی طرف کوچ کرے اور وہاں جس قدر منگول ہیں ان کا قتل عام کر کے بغداد کی ہمارے ہاتھوں تباہی کا انتقام لے اور پھر بغداد پر مسلمانوں کے قبضے کو بحال کر دے۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتی ہوں جس روز بھی اس شخص کے پاس کوئی بڑا لشکر ہو گیا یا برکائی خان نے کوہستانی سلسلے سے نکل کر اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اس روز ایران کی سرزمینوں میں بھی ہمارے لیے خطرات اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب تک وہ شام کی سرزمینوں میں ہمارے لیے موت کا پیغام ثابت ہوئے ہیں۔ شام کے سارے شہروں کو انہوں نے ہمارے لشکروں سے خالی کرا لیا ہے، اور اگر اس منصور میں احمد کا کوئی بندوبست نہ کیا گیا تو پھر ایران بھی خالی کر کے ہمیں واپس صحرائے گوبی کا رخ کرنا پڑے گا، اور جس روز ایسا ہوا یہاں یہی مسلمان اس خوفناک انداز میں ہمارا تعاقب کریں گے کہ صحرائے گوبی تک ہم میں سے کسی کو زندہ نہ رہنے دیں گے۔ جب تک وہ گزا بولتی رہی خود ہلاکو خان، اس کے بیٹے اور اس کے سالار بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ جب وہ گزا خاموش ہوئی تب ہلاکو خان کے بڑے سالاروں میں سے ایچل بولا اور ہلاکو خان کو مخاطب کر کہنے لگا، خاقان اس سے پہلے جو ہوا سو ہوا، شمال کی طرف جاتے ہوئے جب اس شخص نے ہم سے ٹکراؤ کیا، میں نے اور مہر طاق نے جلدی میں اس کا تعاقب کیا تو یہ تعاقب ہم نے بغیر کسی سوچ اور تدبیر سے شروع کر دیا تھا۔ اب جبکہ ہمارے مخبر یہ خبریں لائے ہیں کہ وہ یہاں سے 10 میل کے فاصلے پر شہرا کے دائیں جانے پڑاؤ کیے ہوئے ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے ایک لشکر مہیا کر دیں۔ اس بار میں اکیلا جاؤں گا، مہر طاق یہیں آپ کے پاس رہے گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مسلمانوں کے سالار منصور بن احمد کو شکست دینے کے بعد اسے زندہ گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایچل جب خاموش ہوا تب وکوزا اور اس کے بیٹے بڑی توصیفی اور فخری انداز میں ایچل کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ ہلاکو خان کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر ایچل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایچل میں تمہاری جانثاری وفاداری اور تمہارے جذبوں کی قدر کرتا ہوں، پر دیکھو میرے عزیز وہ بڑا خطرناک آدمی ہے، دایاں ہاتھ دکھا کر بائیں ہاتھ سے وار کر کے اپنے دشمن کا قصہ تمام کر کے رکھ دیتا ہے۔ میں تمہیں اس پر حملہ آور ہونے کی اجازت دیتا ہوں، ساتھ یہ بھی کہتا ہوں محتاط رہنا۔ اگر تم اس پر حملہ آور ہو کر اسے شکست دیتے ہوئے اسے گرفتار کر کے میرے پاس لاتے ہو تو پھر میں تمہارے لیے کیا انعام مقرر ہوگا اس کا میں ابھی ذکر نہیں کرتا۔ جب تم ایسا کر گزرو گے تو جو انعام میں تمہیں دوں گا اس کا جب میں تم پر انکشاف کروں گا تو تم ہی نہیں لوگ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ ایچل مطمئن ہو گیا تھا، لہٰذا ہلاکو خان نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کیا، وہ ایچل کی کمانداری میں دیا، اور جو ہرکار منصور بن احمد سے متعلق خبر لے کر آئے تھے ان کی رہنمائی میں ایچل لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے کوچ کر گیا تھا۔ اپنے ہرکاروں اور مخبروں کی رہنمائی میں ایچل ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ بڑی شاہراہ سے اتر کر دائیں جانب روانہ ہوا تھا۔ اس نے اب 10 میل آگے جا کر منصور بن احمد کے لشکر پر حملہ آور ہونا تھا، لیکن ایچل اور اس کے تحت کام کرنے والوں کی بدقسمتی کہ بھی وہ صرف 5 میل ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک ان کے ایک پہلو کی طرف سے منصور بن احمد اپنے لشکر کے ساتھ جوش مارتے بحر کی بے کنار وسعتوں میں وقت کے کھولتے مجدار ہجر مسافتوں میں الاؤ کے شعلوں کی طرح نمودار ہوا۔ پھر وہ ایچل کے لشکر پر اجاڑ موسموں اور مسافرت کی راتوں میں انا پرستی پر ضرب لگاتے موت سے زیادہ بھیانک روگ، حرص، کینہ، بغض اور نفرت میں مبتلا کر کے نفس کی توہین کر دینے والے آزار شکن عذابوں اور راتوں کے سیل بے پناہ میں نبض فطرت پر ہاتھ رکھ دینے والے سرفروشوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اس اچانک حملہ سے ایچل اس کے تحت کام کرنے والے منگول گھبرا اٹھے تھے، اس لیے انہیں ایک دم اپنا دفاع کرنا پڑ گیا تھا۔ وہ تو یہ سوچ کر پیش قدمی کر رہے تھے کہ اپنے ہرکاروں کی رہنمائی میں 10 میل آگے جا کر انہوں نے اچانک مسلمانوں کے سالار منصور بن احمد پر حملہ آور ہو کر اسے زندہ گرفتار کرنا ہے، لیکن یہاں معاملہ سارا الٹ ہو گیا تھا۔ 5 میل پہلے ہی منصور بن احمد ان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح ایچل نے اپنے لشکر کو استوار کیا۔ جو ہی کارروائی شروع کی اس کے دوسری طرف سے شرف الدین اور حسام الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوئے، اور وہ بھی منگولوں پر اجنبیت کی فسوق خیز ظلمتوں میں کرچیاں بن کر ہر شے کے رگوپے میں سما جانے والی نہاں چھپی قیامت خیز بربادیوں، تن کو ریزہ ریزہ کر دینے والے فتنہ گر، دوران اعصاب میں سنسنی دوڑا دینے والی دھواں دھواں خاکستری چنگاریوں اور غم کی چلچلاتی دھوپ میں صحرا صحرا جھلساتی لو کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایچل کی سرکردگی میں منگول بھی منصور بن احمد کے لشکر پر دشت و صحرا میں آوارہ گردی کرتی قدیم خونی اساطیر، موت کی آندھی کا لقمہ بناتے آگ اور خون کے وحشت بدوش کھیل، وقت کی سکڑتی چادر میں شکستہ و منہدم کرتے کرب کے گہرے سمندر، مصائب کے ہجوم، ہوس کی اندھی آنچ، دل سوز مناظر اور نفرتوں کے بگولوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک ہولناک رن پڑا۔
वीरानों के अंदर बर्बादी का एक कोराम और तूफान उठ खड़ा हुआ था। फिर फुजाओं की आंख ने देखा मंसूर बिन अहमद, शरफुद्दीन और निजामुद्दीन के दो तरफा हमलों के सामने मंगोल दबते दिखाई देने लगे थे, इसलिए कि वो अपनी आंखों से देख रहे थे इनके सामने और पुश्त की जानिब इनके अपने लश्करियों की लाशें बिसात की तरफ बिछी जा रही थीं। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि टकराव के दौरान इसका सलार एचल भी बुरी तरह जख्मी हुआ था। इन हालात को सामने रखते हुए शिकस्त उठाकर मंगोल भाग खड़े हुए। मंसूर बिन अहमद ने अपने पूरे लश्कर के साथ 1 मील दूर तक बड़े होलनाक और बड़े कर्बखेज अंदाज में इनका ताकुब करके इनकी तादाद को मजीद कम किया। इसके बाद एकदम पलटा, इसलिए कि वो जानता था शाहरा के करीब आ गया है और शुमाल तरफ इसी शाहरा पर सफर करता हुआ हलाकू भी आ रहा है, जिसके पास बहुत बड़ा लश्कर है। इस बिना पर पलटने के बाद वो कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर सराबों की तरह गायब हो गया था। मंगोलों का शिकस्त खुर्दा लश्कर अब इस शाहरा पर आ गया था जिस पर सफर करते हुए हलाकू खान भी आ रहा था। थोड़ी देर बाद हलाकू खान भी वहां पहुंच गया। हलाकू खान को इसके मुखबरों ने पहले ही इतला कर दी थी कि एचल को मुसलमानों के सलार मंसूर बिन अहमद के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। एचल बुरी तरह जख्मी हुआ है। हलाकू जब शिकस्त खुर्दा लश्कर के करीब आया तो दंग रह गया। उसने देखा जिस कदर लश्कर उसने भेजा था वो अब आधा रह गया था। आधे को मंसूर बिन अहमद ने काट कर रख दिया था। एचल बुरी तरह जख्मी था। सारे लश्करियों और एचल का जायजा लेने के बाद जो हरकारे एचल की रहनुमाई करते मंसूर बिन अहमद की तरफ गए थे, उन्हें मुखातिब करके हलाकू कहने लगा, क्या मुसलमानों के सलार के लश्कर की तादाद ज्यादा थी? हरकार ने नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, खाकान, हमारी निस्बत इसके लश्कर की तादाद बहुत कम थी। हलाकू थोड़ी देर तक गहरी सोचों में डूबा रहा। फिर दोबारा उसने पूछा, अगर ये मामला है तो फिर एचल को शिकस्त कैसे हो गई? इस पर हरकारा बोला और कहने लगा, खाकान, वो बड़ा अयार और फरेबी इंसान है। हमने तबरेज की तरफ जाने वाली शाहरा के दाएं जानब 10 मील के फासले पर इसे पड़ाव करते अपनी आंखों से देखा था। इसी की इतला आपको आकर दी थी। और जब हम एचल को लेकर इस मकाम की तरफ गए जहां उसने पड़ाव कर रखा था, तो वो इस मकाम से 5 मील पहले ही हम पर हमलावर हो गया और हमारी शिकस्त और बर्बादी का बायस बन गया। यहाँ तक कहने के बाद हरकारा जब खामोश हुआ तब दुख भरे अंदाज में हलाकू खान की बीवी वकूजा बोल उठी। कहने लगी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो बड़ा अयार और धोखाबाज शख्स है। वकूजा को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि इसकी तरफ देखते हुए हलाकू बोल उठा, इसे धोखा और फरेब नहीं कहा जा सकता। यही जंगी चालें हैं जो किसी को फतह और किसी को शिकस्त से हमकनार कर देती हैं। उसने बेहतरीन कदम उठाया कि हम पर यह जाहिर किया कि वो शाहरा से 10 मील दूर है, और फिर 5 मील का फासला समेट कर वो करीब आया और हमलावर होकर एचल को शिकस्त दी। ऐसा हर सलार नहीं कर सकता। वो ये भी जानता था कि वो जो 10 मील का फासला तर्क तर्क करके 5 मील के फासले पर दोबारा आया है, तो वहां से 5 मील ही के फासले पर वो शाहरा है जिस पर मैं अपने लश्कर के साथ जनूब की तरफ पेशकदमी कर रहा हूँ। लेकिन वो हमारी आमद से खौफजदा नहीं हुआ। इसके सामने एक ही मकसद था और वो हर सूरत में अपने मकसद को पूरा करना चाहता था, और वो ऐसा करके रहा। यहाँ तक कहने के बाद हलाकू कुछ देर गहरी सोचों में डूबा रहा, फिर दुख भरे अंदाज में बोला, मैंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा सालार नहीं देखा। अब तक अनगिनत बार हमारा इससे टकराव हुआ है और हर बार फतेहमंद और कामयाब वही रहा। जहां कहीं भी हम पर हमलावर हुआ, हमारे लश्करियों को उसने उधेड़ कर रख दिया। ये बात दुरुस्त है कि इसके पास अभी कोई बड़ा लश्कर नहीं जिसकी बिना पर वो खम ठोंक कर हमारे सामने आए, लेकिन कभी वो शफून मारता है, कभी दिन की रोशनी में अचानक हमलावर हमारे लिए जिल्लत और अजाब का बायस बनता है, और चंद लम्हों के अंदर ही हमारे लश्करियों को काट कर हमारी तादाद को कम करते हुए शराबों और धुएं की तरह शराबों में खो जाता है। अब मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि इसने और बगदाद के सिपहसालार आला फतेहुद्दीन दाऊद ने जो बगदाद के शहर के नवाब में पहली बार हमें शिकस्त दी थी, इस वक्त अगर इनके दूसरे सलार हमारे लश्कर का ताकुब ना करते तो फिर फतेहुद्दीन और यही मंसूर बिन अहमद हमारा ताकुब करते और सराय गोभी तक कहीं भी हमें कदम न जमाने देते। मुझे बेहद दुख और अफसोस है कि हमारे लश्कर में इस जैसा कोई सलार ही नहीं है। मेरे लश्करी इस बात पर फख्र करते थे कि कतबोगा हमारा नाकाबिल तस्खीर सलार है, लेकिन मार खा गया। उससे भी जंग का वसी तजर्बा एचल और मेहर पाक रखते थे, लेकिन इन दोनों को भी वो 3 बार मंसूर बिन अहमद ने शिकस्त दी और इनकी पेशानियों पर इनकी नाकामी की मोहरें लगाईं। इसके अलावा हमारे 2 बेहतरीन सलारों को उसने मौत के घाट उतारा। बायदो हमारा एक ऐसा सलार है जिसने इन सरजमीनों में कभी शिकस्त नहीं उठाई, लेकिन इस मंसूर बिन अहमद के सामने हर बार इसके मुकद्दर में शिकस्त ही आई। इसके अलावा दूसरे जिस कदर हमारे छोटे बड़े सलार हैं, सबको इस मंसूर बिन अहमद ने एक बार शिकस्त से 2-4 जरूर कर रखा है। कसम नीले जावेदानी आसमान की, ऐसा सलार अगर कभी मेरा हलीफ मेरा साथी होता तो मैं इसे अपने लश्करियों की तरबियत में मुकर्रर करता और उनकी ऐसी तरबियत करता कि मेरे लश्करी कभी शिकस्त से 2-4 ना होते। एचल के बुरी तरह जख्मी होने और इसके लश्कर को शिकस्त होने की वजह से हलाकू खान का सारा लश्कर उदास और अफसुर्दा हो गया था। बहरहाल हलाकू के हुक्म पर एचल को एक लश्करी ने अपने घोड़े पर बिठा लिया। फिर हलाकू खान ने जख्मी होने वालों की मरहम पट्टी करने के बाद पेशकदमी शुरू की थी।
زخمی ہونے کے بعد ایچل بخار میں مبتلا ہو گیا تھا، اور مورخین لکھتے ہیں چند روز بخار میں مبتلا رہنے کے بعد ایچل مر گیا۔ ایچل کے اس طرح مرنے کا ہلاکو کو بڑا افسوس اور صدمہ تھا۔ بہرحال وہ آگے بڑھ گیا اور تبریز شہر میں داخل ہوا تھا۔ سامعین و ناظرین، قسط نمبر 30 کا یہاں پہ اختتام ہو گیا۔ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔